میری دکان سے گھر لوٹا تھا اور میری بیوی غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ناراض ہو کر منہ پھیر گئی اور کہنے لگی، شہزاد تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ ایک اسٹور روم چھت پر بنوا دو۔ دیکھو تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں اتنا سامان ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم اوپر پورا کمرہ نہیں بنوا سکتے، لیکن چھوٹا سا اسٹور تو بنوا سکتے ہو جس کی چھت بھی عارضی ہو اور ہمارا کام بھی نکل جائے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور ہمارا سامان اتنا زیادہ ہے، دیکھو تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا پاؤں بھی بیڈ سے ٹکرا گیا ہے اور چھوٹی انگلی پر چوٹ لگ گئی ہے۔ اس نے اپنا پاؤں میرے آگے کیا تو واقعی اس کا پاؤں سرخ ہو رہا تھا اور میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اوپر ایک چھوٹا سا اسٹور روم بن جائے تاکہ کمرے کا سامان تھوڑا کم ہو، لیکن جیب خالی تھی، کیا کرتا۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور پاس پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سارا کی تکلیف دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا اور سارا دن اس چھوٹے سے گھر میں محنت وہ کرتی تھی اور اوپر سے بکھرا ہوا سامان اس کی چڑچڑاہٹ میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سارا بس 1 مہینہ اور رک جاؤ، اس بار کمیٹی نکلنے والی ہے، جیسے ہی پیسے ہاتھ میں آئیں گے میں سب سے پہلے اوپر مستری لگواؤں گا۔ سارا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی، مگر قدرت کو شاید مجھ پر ترس آ گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد میری برسوں سے رکی ہوئی بونس کی رقم مل گئی۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمایا اور گھر آ کر سارا کو خوشخبری سنائی۔ اگلے ہی دن مستری بلا لیا گیا اور چھت کے ایک کونے میں ٹی آئرن اور گارڈرز کی مدد سے ایک چھوٹا سا لیکن مضبوط اسٹور روم تیار ہو گیا۔ سارا بہت خوش تھی، وہ خود کھڑے ہو کر سارا کام کرواتی رہی۔ جب اسٹور روم مکمل ہو گیا تو اس نے بڑی پھرتی سے گھر کا سارا پرانا کباڑ، ٹوٹے ہوئے صندوق، پرانی کرسیاں اور سلائی مشین وغیرہ وہاں منتقل کر دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اب گھر بھی کھلا لگے گا اور سارا بھی خوش رہے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ سارا جو پہلے سارا دن میرے سامنے رہتی تھی اب گھنٹوں غائب رہنے لگی تھی۔ جب بھی میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا وہ اسٹور روم سے نیچے اتر رہی ہوتی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تالا ہوتا جو وہ بڑی عجلت میں دروازے پر لگا دیتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایک شام میں نے اسے ٹوکا کہ سارا، اس اسٹور میں اب ایسا کیا قیمتی سامان ہے کہ تم اسے ہر وقت تالا لگا کر رکھتی ہو اور وہاں اتنی دیر کیا کرتی ہو؟ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، وہ بس شہزاد، چوہے بہت ہیں وہاں، میں نہیں چاہتی کہ وہ پرانے کپڑوں کو کتر دیں۔ اس کا جواب بظاہر سادہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتا خوف کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے کچھ کہنے کی بجائے اس سے کھانا مانگ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ چھوٹے سے باورچی خانے میں چلی گئی اور میں لیٹ کر چھت کو تکنے لگا۔ میں اپنی بیوی کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا بڑا سا گھر لوں تاکہ اسے آسانی ہو جائے، ایک صحیح سے باورچی خانہ بنوا دوں تاکہ اسے کھانا پکانے میں بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ گھر میرے ابا کے زمانے کا تھا، 40 سال گزر گئے تھے، اس مکان میں جگہ ہی کہاں، ایک چھوٹا سا کمرہ، واش روم اور کچن بننے کے بعد بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مجھے موٹر سائیکل بھی گلی میں کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ میں پچھلے اتنے عرصے سے بہت محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح تھوڑی بہت رقم جمع ہو، میں یہ گھر فروخت کروں اور کسی اچھے علاقے میں ایک مناسب سا گھر لے لوں، لیکن یہ سب کچھ مجھے اپنی دسترس سے باہر لگ رہا تھا۔ سارا جب کھانا لے کر کمرے میں آئی تو اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں جو اس کے دن بھر کی مشقت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ تھالی رکھ کر میرے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تو میں نے دھیرے سے اس کا نرم اور تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں چھوٹے سے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس تنگ جگہ میں گزارا کر رہی ہو، میرا بس چلے تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر رکھ دوں۔ سارا نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور دباتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دن رات ایک کر دوں گا، بس تھوڑا وقت اور دے دو۔ میں اس گھر کی حالت بھی بدلوں گا اور تمہارے لیے وہ بڑا باورچی خانہ بھی بنواؤں گا جس کا تم اکثر ذکر کرتی ہو۔ سارا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور بولی، شہزاد، مجھے بڑی بڑی آسائشیں نہیں چاہیے، بس یہ گھر تھوڑا سنور جائے تو میرا دل بھی لگ جائے گا۔ اب دیکھو نا، اس اسٹور روم کی وجہ سے میں کتنی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور وعدہ کیا کہ اب حالات بدلیں گے۔ وہ رات ہم دونوں نے بہت سی باتیں کی اور مستقبل کے خواب
خوشبو نے۔ باتوں کے دوران نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب میری آنکھ اچانک کھلی تو میں نے برابر میں ہاتھ مارا، مگر سارا بستر پر موجود نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید وہ واش روم گئی ہوگی۔ میں وہیں لیٹا رہا اور چند منٹ اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور واش روم سے پانی گرنے یا کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی تو میرے دل میں وہم سا جاگا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ کچن کی طرف دیکھا تو وہاں بھی خاموشی تھی۔ میرا ماتھا ٹنکا کہ سارا اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے گھر کا صدر دروازہ چیک کیا تو وہ اندر سے بند تھا، یعنی وہ گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ اب صرف ایک ہی جگہ بچی تھی اور وہ تھی گھر کی چھت۔ میں ننگے پاؤں دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب میں چھت پر پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہے اور اندر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر آ رہی ہے۔ میں ابھی قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ سارا ہانپتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ اس قدر عجلت میں تھی کہ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی چڑھائی اور وہی بڑا تالا دروازے پر چڑھا دیا۔ تالے کے بند ہونے کی آواز رات کے سناٹے میں بڑی بھیانک لگی۔ میں سائے میں چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تالا لگا کر سینے پر ہاتھ رکھے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر کچن کے سائے میں ہو گیا۔ وہ میرے برابر سے گزری تو اس کے منہ سے عجیب سی بڑبڑاہٹ سنائی دی، جیسے وہ خود سے کہہ رہی ہو کہ بس تھوڑا اور وقت اور شہزاد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ اس اسٹور روم میں پرانے کباڑ کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ آنکھ مچولی ختم ہونی چاہیے۔ میں دفتر کے لیے تیار ہوا۔ سارا نے روز کی طرح ناشتہ سامنے رکھا، مگر اس کی نظریں مجھ سے مل نہیں رہی تھیں۔ میں نے بھی کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ گلی کے موڑ تک گیا اور وہاں سے واپس مڑ کر گھر کی پچھلی دیوار کی طرف آ گیا جہاں سے محلے کی ایک تنگ گلی گزرتی تھی۔ وہاں ایک پرانی دیوار کے سہارے میں چھت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ میں وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ سارا میری محبت تھی، میری زندگی کی ساتھی تھی جس کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ کیا وہی سارا مجھ سے کوئی بڑا راز چھپا رہی تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ شاید اس نے وہاں کوئی جن بھوت پال رکھا ہے، اور کبھی گمان ہوتا کہ کہیں وہ کسی غلط راستے پر تو نہیں نکل پڑی، مگر پھر اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا جس پر تھکن اور میرے لیے فکر صاف لکھی ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ آگ میں جل رہا تھا کہ اچانک مجھے چھت پر آہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی اور اوپر دیکھا۔ سارا ہاتھ میں وہی چابیوں کا گچھا لیے دبے پاؤں اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی چوری تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ دیواریں بھی اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نہایت خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی خوشیوں کی تدفین کرنے جا رہا ہوں۔ جوں جوں میں اسٹور روم کے قریب پہنچا، وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی اور ان سب آوازوں کے بیچ سارا کی دبی دبی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پریشانی اور دکھ کے عالم میں زور سے دروازہ بجایا، سارا دروازہ کھولو، مگر سارا نے دروازہ نہ کھولا تو پریشانی کے ساتھ مجھے غصہ بھی آنے لگا، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ چند لمحوں بعد سارا نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سارا تو وہاں۔ میں چوڑیوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، ابا بس سبزی کی ریہڑی لگاتے تھے، اماں گھروں میں کام کرتی تھی، اور ایسے ہی اماں اور ابا نے مل کر 2 بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ اب مجھ سے بڑی ایک بہن باقی تھی، اور پھر میں نے انہی حالات کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور چوڑیوں کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میری چوڑیوں کی دکان پر وہ حسینہ آئی جسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ 17 سال کی ایک نازک سی حسینہ تھی جس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اپنی پتلی کلائی چیک کرواتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بالکل صحیح سائز کی چوڑیاں چاہیے، مجھے فٹنگ کی چوڑیاں پہننا پسند ہے۔ اس کی آواز ایسی مدھم اور خوبصورت تھی کہ میں سنتا رہ گیا۔ اس نے پھر آواز دی اور کہنے لگی، جلدی کر دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی
اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کالج سے واپسی میں چوڑیاں پہننے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے تھوڑی نرمی اور مضبوطی سے اس کی کلائی کو تھام کر دبایا۔ اس کا سائز چیک کرتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھوں کا مخملی پن محسوس کیا اور پھر دکان کی سب سے خوبصورت چوڑیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی جو اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ وہ کہنے لگی اسے پیک کر دیں، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا یہ بہت نازک ہیں، اگر آپ گھر جا کر خود سے پہنیں گی تو ٹوٹ جائیں گی، میں آپ کو پہنا دیتا ہوں۔ میری بات پر وہ کچھ گھبرائی، پھر اس نے سر ہلا کر اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا اور میں دھیرے دھیرے اسے چوڑیاں پہنانے لگا، لیکن چوڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکنوں کی آوازیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ میرا پورا وجود اس کے لمس سے تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے ایک چوڑی اس کی کلائی میں ڈالی تو اس نے اپنی انگلیاں سکیڑ لیں۔ اس کی سہیلیوں نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا کہ دیکھو یہ دکاندار کتنے پیار سے تمہیں چوڑیاں پہنا رہا ہے۔ وہ شرم سے لال ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے دوسری چوڑی ڈالی تو وہ تھوڑی تنگ تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تاکہ چوڑی ہڈی سے گزر جائے۔ اس لمحے اس نے سسکاری لی اور میری نظریں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں، شاید اسے درد ہو رہا تھا یا شاید وہ بھی میری طرح کسی انجانے احساس کے زیر اثر تھی۔ میں نے فوراً معذرت کی اور بڑے احتیاط سے باقی چوڑیاں اس کی کلائی میں سجا دیں۔ جب اس کا ہاتھ مکمل طور پر رنگین چوڑیوں سے بھر گیا تو وہ اپنی کلائی کو گھما کر دیکھنے لگی۔ سورج کی روشنی جب ان کانچ کی چوڑیوں پر پڑی تو وہ ستارے کی طرح چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا دیکھو یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا۔ پھر اس نے بیگ سے پیسے نکال کر میری طرف بڑھائے، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے پیسے نہ لوں بلکہ یہ چوڑیاں اسے تحفے میں دے دوں، مگر میری جیب اور میرے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے پیسے پکڑ لیے اور وہ مسکراتی ہوئی دکان سے باہر نکل گئی۔ میں اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ موڑ کر میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے دکان کا کام میرے لیے بوجھ نہیں رہا، بلکہ میں روزانہ اس امید پر دکان کھولتا تھا کہ شاید وہ دوبارہ آئے گی اور میں پھر سے اس کی کلائی تھام سکوں گا۔ کئی دن بیت گئے اور میرا انتظار طویل ہوتا گیا۔ میں ہر آنے والی لڑکی میں اسے تلاش کرتا تھا پر وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن جب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بازار میں بالکل سناٹا تھا، وہ اچانک میری دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی چوڑیاں تھیں جو میں نے اسے پہنائی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنی دکان کا ایک محفوظ حصہ دیا تاکہ وہ خود کو بارش سے بچا سکے۔ وہ بہت شرمندہ سی تھی، دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر خود ہی آہستگی سے کہنے لگی کہ بہت ضروری کام کے لیے بازار آئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بارش اتنی تیز ہو جائے گی۔ میں نے اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اسے دکان کے اندر سے ایک چادر لا کر دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو سردی اور اپنے لباس کو آر پار ہونے سے بچا سکے۔ اس نے جلدی سے شکریہ کہتے اپنے وجود کے گرد وہ چادر لپیٹ لی جو اکثر ہم مال کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف گاہک نہیں تھی بلکہ وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی، جس کے لیے میں نے بعد میں سب کچھ قربان کر دینا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پاس ہی ایک گلی میں رہتی ہے اور اس کے حالات بھی مجھ سے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں چھوٹی سی نوکری کرتے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ہماری یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجا، لیکن میرے ابا بہت پریشان تھے کہ ہم اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ میں نے ضد کی کہ میں 2 شفٹوں میں کام کروں گا مگر سارا کو ہی اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ سارا کے گھر والوں نے رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کسی ایسے لڑکے کو نہیں دیں گے جس کا اپنا کوئی مستقبل نہ ہو اور جو ایک معمولی سی دکان پر دہاڑی دار ملازم ہو۔ سارا کے ابا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شہزاد تم اپنی حیثیت دیکھو اور ہماری بیٹی کا معیار دیکھو، کہاں تم ایک 40 گز کے مکان میں رہنے والے اور کہاں میری سارا جو ناز و نام میں پلی ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے پاش ہو گیا تھا۔ میں اس رات گھر آیا تو اپنی اوقات پر بہت رویا، مجھے اپنی غریبی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ سارا کے گھر والے سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، میں اسے دوں گا کیا سوائے تنگی اور غربت کے۔ لیکن اگلے دن جب میں دکان پر بیٹھا گاہکوں کو چوڑیاں دکھا رہا تھا تو سارا خود وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، شہزاد بے شک میرے گھر والوں نے منع کر دیا ہے لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دکھ سے مسکرا کر کہا کہ سارا شاید تمہارے گھر والے ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں تمہیں
کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ میرا گھر بھی بہت چھوٹا ہے، وہاں تم جیسی لڑکی کا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ سارا کی اس ضد کے آخر کار اس کے گھر والوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہماری شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد کی حقیقت اس سے بھی زیادہ کٹھن تھی۔ میرا وہ 40 گز کا گھر جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا، وہیں میرے بوڑھے ساس سسر یعنی میرے ماں باپ رہتے تھے۔ میں نے سارا کو اسی کمرے کے ایک کونے میں جگہ دی اور بیچ میں ایک موٹا سا پردہ لٹکا دیا تاکہ ہماری ایک الگ دنیا بن سکے، مگر وہ پردہ صرف نام کا تھا، دیوار تو تھی نہیں، اس لیے ہم نئی شادی شدہ جوڑے کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رات کو اگر میں سارا سے کوئی پیار کی بات کرنا چاہتا تو میری آواز میرے حلق میں ہی دب جاتی تھی، کیونکہ پردے کی دوسری طرف ابا کی کھانسی یا اماں کی کروٹ بدلنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ ہم دونوں بت بنے لیٹے رہتے اور دیواروں کو تکتے رہتے۔ سارا کبھی کبھی گھٹن محسوس کرتی تو اٹھ کر صحن میں چلی جاتی، جہاں بامشکل 2 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ اس تنگی نے سارا کو بہت چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس تنگ گھر کی دیواریں اسے کھانے کو آتی تھیں اور ہمارا پیار اس غربت کی دھول میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ لیکن پھر زندگی نے ایک نیا اور اچانک موڑ لیا۔ میرے ابا جو عرصے سے بیمار چل رہے تھے، ایک رات خاموشی سے ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ابا کے انتقال نے جیسے گھر کی بنیادیں ہلا دی، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اور میری چھوٹی بہن کو میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں، سارا اور بوڑھی اماں رہ گئے تھے۔ میری بڑی بہن جو خالہ کے گھر بیاہی گئی تھی، جب وہ تعزیت کے لیے آئی اور اس نے دیکھا کہ ہم 40 گز کے اس ایک کمرے میں کس طرح گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں اور سارا کیسی اذیت میں ہے، تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ اماں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ خالہ نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اماں کو اپنے ہی گھر میں ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ہم کن کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں اور سارا کے لیے اس طرح گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اماں کا بھی خالہ کے ساتھ بہت دل لگتا تھا۔ اس طرح اس چھوٹے سے گھر میں اب صرف میں اور سارا رہ گئے۔ وہ پردہ جو ہمارے درمیان ایک دیوار بن کر لٹکا رہتا تھا، میں نے اسے ہٹا کر پھینک دیا۔ اب وہ پورا کمرہ ہمارا تھا۔ ہماری اپنی خلوت کے لمحات اب صرف ہمارے تھے۔ اس رات جب میں گھر لوٹا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اور معطر سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سارا نے اپنے میلے کچیلے کپڑے بدل کر وہی فیروزی رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ اس نے اپنی کلائیوں میں وہی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں جن کی خنک میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ میں نے اسے پیچھے سے آ کر باہوں میں بھر لیا تو وہ شرما کر میری گود میں جھک گئی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ سارا دیکھو، آج کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آج ہم جی بھر کر باتیں کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی نم آلود آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور مسکرا کر میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس رات ہم نے پرانی یادیں تازہ کی، وہ چوڑیوں کی دکان، وہ پہلی ملاقات اور وہ رشتہ انکار ہونے کا دکھ، سب کچھ جیسے اس ایک رات کی قربت میں دھل گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور اسے یقین دلایا کہ اب حالات بدلیں گے۔ وہ میرے لمس میں جیسے پگھل سی رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس کر رہے تھے۔ وہ لمحات اتنے خوبصورت تھے کہ مجھے لگا شاید زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ سارا کے چہرے کی وہ چڑچڑاہٹ اب ایک دلکش مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور ہم مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے اور ہماری محبت اس چھوٹے سے گھر کے آنگن میں پھولوں کی طرح مہکنے لگی تھی، مگر خوابوں کی تعبیر کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے چوڑیوں کی دکان پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو ایک میڈیکل اسٹور پر بھی نوکری کر لی تھی، جس کی وجہ سے اب میں بہت دیر سے گھر لوٹنے لگا تھا۔ سارا اکیلی ہوتی تو میرے انتظار میں پریشان ہو جاتی اور کبھی کبھی تو اس بات کو لے کر وہ مجھ سے جھگڑا بھی کرتی کہ شہزاد تم سارا دن غائب رہتے ہو، میں اس دیواروں سے باتیں کرتی رہوں کیا؟ اس کی تنہائی اور اداسی دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا۔ اسی لیے میں نے ایک دن پیار سے اسے سمجھایا اور کہا کہ سارا تم سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی ہو، تم ایسا کیا کرو کہ اپنے میکے چلی جایا کرو یا پھر اپنی ان پرانی سہیلیوں سے ملاقات کر لیا کرو جن کا تم اکثر ذکر کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی کالج کی کافی ساری سہیلیاں تھیں جو قریب ہی کے محلے میں رہتی تھیں۔ میری بات جیسے اس کے دماغ میں گھر کر گئی اور اس نے سہیلیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اب روزانہ اس کی کوئی نہ کوئی سہیلی میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آ جاتی اور جب میں تھکا ہارا رات کو میڈیکل اسٹور سے لوٹتا تو وہ بڑی خوشی سے مجھے بتاتی کہ آج کون آیا تھا اور انہوں نے سارا وقت کیا کیا۔
कैसे पुरानी यादें ताज़ा की और कितना हंसी मजाक किया। धीरे धीरे सारा का मिजाज बेहतर हो रहा था। इसके चेहरे की रौनक लौट आई थी और वो खुश रहने लगी थी। इसे खुश देखकर मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि चलो मेरी गैर मौजूदगी में इसका दिल बहल जाता है। फिर एक दिन जब हम रात का खाना खा रहे थे तो अचानक सारा कहने लगी कि शहजाद ऊपर छत पर एक स्टोर रूम बनवा दो ताकि मैं नीचे का फालतू सामान ऊपर शिफ्ट कर सकूं। देखो ना, जब मेरी 2-3 सहेलियां एक साथ आ जाएं तो इस छोटे से कमरे में बैठने की जगह ही ख़त्म हो जाती है। हम सबको एक ही बेड पर दब कर बैठना पड़ता है। बात इसकी ठीक ही थी और मेरे जहन में भी एक मंसूबा चल रहा था। मैं चाहता था कि अब अम्मा को वापस घर ले आऊं, क्योंकि आखिर कब तक वो खाला के घर रहती। वो मेरा घर था और अम्मा का हक था कि वो अपने बेटे के पास रहें। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऊपर एक स्टोर रूम बना लेता हूं ताकि नीचे का कबाड़ ऊपर चला जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़कर एक छोटा सा कमरा भी बनवा लूँगा ताकि अम्मा को इज्जत के साथ वापस ला सकूं और इन्हें किसी पर्दे के पीछे ना छुपाना पड़े। मैंने सारा को हामी भर ली और अपनी जमा पूंजी निकालकर मिस्त्री लगा दिया। चंद ही दिनों में छत के कोने में एक साफ सुथरा स्टोर रूम तैयार हो गया। सारा बहुत खुश थी। इसने बड़ी फुर्ती से सारा पुराना सामान ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम मुकम्मल हुआ, सारा के रवैये में एक पुरस्कार तब्दीली आने लगी। वो सहेलियां जो पहले नीचे कमरे में बैठती थी, अब सारा इन्हें सीधा ऊपर स्टोर रूम ले जाने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो अब इस स्टोर रूम को हमेशा ताला लगा कर रखती थी। यहाँ तक कि जब वो नीचे होती तब भी चाबी इसके दुपट्टे के पल्लू से बंधी होती, और जब भी मैं घर आता वो हड़बड़ा कर ऊपर से नीचे उतरती और ताला लगा देती। मेरा शक अब पुर्जे निकालने लगा था कि आखिर इस स्टोर रूम में ऐसा क्या है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। एक दिन मैं दुकान से ज़रा जल्दी वापस आ गया तो देखा कि सारा बावर्ची खाने में सालन को तड़का लगा रही थी। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल था और पसीने में मैं शराबूर था। मेरा कुर्ता जिस्म से चिपक रहा था। मुझे अपना सूट बदलना था और हमारी वो बड़ी लकड़ी की अलमारी जगह की तंगी की वजह से अब ऊपर वाले इसी नए स्टोर रूम में रखी हुई थी। इसलिए मैंने सारा से हंसते हुए कहा कि सारा ज़रा स्टोर रूम की चाबी तो देना, मैं जाकर ऊपर से अपने साफ कपड़े ले आता हूँ। मेरी इतनी सी बात सुनकर सारा के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा और इसके गोरे चेहरे पर एकदम जर्दी छा गई, जैसे कोई रंग आकर गुजर गया हो। वो हड़बड़ा कर बोली, नहीं शहजाद, आप बैठे थके हुए आए हैं, मैं अभी आपको खुद ला कर देती हूँ। मैंने हैरत से इसे देखा और प्यार से कहा कि अरे पागल, तुम क्यों जहमत करती हो, तुम अपनी हांडी पूरी कर लो, मैं खुद ऊपर से ले आऊँगा, इसमें भला क्या परेशानी है। मगर वो किसी सूरत ना मानी और इसने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया। हालांकि सालन अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था। वो कहने लगी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बस कमरे में जाएं और मुंह हाथ धो लें, मैं अभी 1 मिनट में लेकर आती हूँ। वो इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी नज़रों के आगे से गायब हुई कि मैं हक्का बक्का वहीं किचन की दहलीज पर खड़ा रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अगर मुझे चाबी दे देती तो मैं आराम से जाकर कपड़े ले आता। इसमें इतनी उजलत और घबराहट की क्या बात थी। मुझे सख्त भूख लग रही थी और इसने मेरे कहने के बावजूद खाने का चूल्हा भी बंद कर दिया था। मुझे इसकी ये पुरस्कार हरकत बिल्कुल समझ नहीं आई थी। कुछ देर बाद वो मेरा इस्त्री शुदा लिबास लेकर वापस नीचे लौट आई थी। इसकी सांसें फूली हुई थी और वो चाबी एक दफ़ा फिर इसके दुपट्टे के पल्लू में मजबूती से बंध गई थी। इसने खामोशी से कपड़े मेरे हाथ में थमाए और दोबारा चूल्हा जलाने लगी, मगर इसकी नज़रें मुझसे नहीं मिल रही थी। इस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो छोटा सा स्टोर रूम सिर्फ कबाड़ रखने की जगह नहीं है, बल्कि इसके अंदर सारा ने कोई ऐसा राज दफन कर रखा है जिसकी परछाई भी वो मुझ पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरे दिल में शक का कांटा चुभने लगा था कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए सारा ने मुझ जैसे शौहर से भी पर्दा करना शुरू कर दिया, जिसके लिए इसने कभी घर वालों से बगावत की थी। मैंने तहिया कर लिया कि अब मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह मैंने तहिया कर लिया कि अब ये आंख मचोली खत्म होनी चाहिए और मैं इस राज को पाकर ही दम लूंगा जो सारा मुझसे छुपा रही है। मैंने हस्बे मामूल दुकान जाने की तैयारी की, नाश्ता किया और सारा को खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गया। लेकिन गली के मोड़ पर पहुंचते ही मैंने बाइक एक जानने वाले की दुकान पर खड़ी की और दबे पांव वापस अपने घर की पिछली गली में आ गया। हमारे घर की अगली दीवार के साथ एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसकी शाखें छत तक जाती थी। मैं बड़ी एहतियात से दीवार फलांग कर छत के एक कोने में पड़े पुराने टीन के डब्बों के पीछे छुप गया। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि सीढ़ियों पर सारा के कदमों की चाप सुनाई दी
ही वो ऊपर आई। इसने चारों तरफ मुड़कर देखा कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। फिर इसने अपने पल्लू से चाबी निकाली और कपकपाते हाथों से स्टोर रूम का वो बड़ा ताला खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसने कुंडी चढ़ा ली। मैं साए की तरह दीवार के साथ लगकर स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से पहले तो बिल्कुल खामोशी रही, फिर अचानक सारा के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो किसी को पुकार रही थी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं घबरा गया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया। मुझे लगा जैसे सारा किसी बड़ी मुश्किल में है। मैंने मजीद कुछ सोचे समझे बगैर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी। सारा, दरवाजा खोलो। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने दूसरी लात मारी तो दरवाजा टूट गया और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। स्टोर रूम का वो नक्शा ही बदला हुआ था। सामने की दीवार पर एक बड़ा सा काला पर्दा लटक रहा था, जिसके आगे एक जदीद किस्म की रिंग लाइट थी जो पूरे कमरे को मसनूई और तेज रोशनी से नहला रही थी। एक तपाई पर सारा का महंगा मोबाइल सेट था जिसका कैमरा ऑन था और वो सीधा सारा की तरफ फोकस था। मैंने सारा को देखा तो मेरा दम हलक से अटक गया। इसका लिबास इंतहाई मुख्तसर और नाजीबा था, ऐसा लिबास जो वो मेरे सामने भी पहनने से कतराती थी। इसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर गहरा मेकअप था और मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो इस छोटे से स्टोर रूम नुमा कमरे में कैमरे के सामने किसी नामालूम नाज़रीन के लिए अदाएं दिखा रही थी और इसके मुंह से वही अजीबोगरीब आवाज़ें और सिसकियां निकल रही थी जो मैंने बाहर सुनी थी। मेरे दाखिल होते ही वो हड़बड़ा कर मुड़ी। इसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी का मिला जुला तासुर था। इसने जल्दी से अपने नंगे कंधों को दुपट्टों से ढांपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं साकित और जामिद खड़ा था। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। ये वो सारा नहीं थी जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ये वो मासूम लड़की नहीं थी जिसने एक पर्दे के पीछे जिंदगी गुजारने का वादा किया था। ये तो कोई और ही औरत थी जो चंद पैसों के लिए अपनी हया और मेरी इज्जत का सौदा कर रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, सारा, ये सब क्या है? वो कुछ ना बोली, बस झुकी नजरों से रोती रही। इसके आंसू अब मुझे मौम नहीं कर रहे थे बल्कि मेरे गुस्से को मजीद भड़का रहे थे। मैंने आगे बढ़कर मोबाइल को तपाई से उतारा और इसकी स्क्रीन देखी तो मेरा खून खोल उठा। वो एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर ऑनलाइन थी जहां हज़ारों लोग इसे देख रहे थे और नाजीबा कमेंट्स कर रहे थे। ये वो सहेलियां थी जिनका वो जिक्र करती थी। ये वो काम था जिसके लिए इसने ताला लगाया था। मैंने मोबाइल को दीवार पर दे मारा जो चकनाचूर हो गया। सारा ने एक चीख मारी और मेरे पांव पकड़ लिए। शहजाद, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, हमारे मुस्तकबिल के लिए किया। मैं चाहती थी कि हम इस तंगी से निकल सके। मैंने इसे झटक दिया और गुस्से से चिल्लाया, खामोश हो जाओ सारा, अपनी बेहयाई को मोहब्बत का नाम मत दो। क्या मेरी गैरत इतनी सस्ती थी कि तुमने इसे सोशल मीडिया पर नीलाम कर दिया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ? इस दिन वो छोटा सा स्टोर रूम हमारी मोहब्बत का कब्रिस्तान बन गया। सारा की इस हरकत ने हमारे रिश्ते की बुनियादें हिला कर रख दी। अब इस घर में दीवारें तो थी लेकिन हमारे दिलों के बीच एक ऐसी खलेज हाइल हो गई थी जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता था। मैंने सारा को तलाक नहीं दी मगर वो अब मेरे लिए सिर्फ एक जिंदा लाश थी जिसके साथ मुझे अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी थी। वो स्टोर रूम अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया लेकिन इसके अंदर का वो खौफनाक मंजर मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया और मुझे आज भी वो अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सारा अक्सर मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, मेरे पाँव पकड़ती है और रो रो कर यही दहाई देती है कि शहजाद, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, हमारे आने वाले कल के लिए किया, ताकि हम इस 40 गज के जहन्नुम से निकल सकें, ताकि तुम्हें दो दो नौकरियां ना करनी पड़े। मगर मेरा दिल इसकी एक बात भी कबूल करने को तैयार नहीं होता। मेरा जहन साकित हो जाता है ये सोच कर के ये कैसा मुस्तकबिल था जिसके लिए इसने अपनी इज्जत का सौदा करना गवारा किया। सोशल मीडिया पर जब कोई औरत खुद को नीम बरहन हालत में गैरों के सामने पेश करती है तो वहाँ सिर्फ लिबास ही छोटा नहीं होता बल्कि शोहर की गैरत और ख़ानदानी वक़ार भी नीलाम हो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे किस दिल से माफ़ करूँ। इसने मेरी इस मोहब्बत को रुसवा किया है जिसके लिए मैंने ज़माने से बगावत की थी। मैंने तो इसे एक पर्दे के पीछे भी मलका बना कर रखा था मगर इसने चार दीवारी की तकद्दुस को एक रिंग लाइट और मोबाइल कैमरे के सामने ढेर कर दिया।
اب وہ میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے اس کی باتوں میں ندامت سے زیادہ اپنی توہین نظر آتی ہے۔ آپ لوگ ہی بتائیں، کیا ضمیر کی عدالت میں ایسی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا میں سارہ کو معاف کر کے دوبارہ ویسے ہی گلے لگا لوں جیسے اس کی کلائی میں پہلی بار چوڑیاں پہناتے وقت لگایا تھا؟ یا پھر ہم اسی طرح ایک بے جان اور مردہ رشتے کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے ساری زندگی گزار دیں، جہاں چھت تو ایک ہے مگر دلوں کے درمیان وہ کالا پردہ ہمیشہ کے لیے لٹک گیا ہے؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ جس عورت نے غیر مردوں کی جھوٹی ستائش کے لیے اپنے حیا کا جنازہ نکال دیا، وہ کل کو میرے بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ رشتہ تو شاید نبھ جائے مگر وہ اعتبار جو شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو چکا ہے، اسے جوڑنے کا کوئی ہنر میرے پاس نہیں ہے۔ زندگی اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ضمیر اور محبت کے بیچ ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس کا کوئی فتح نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں سارہ کو معاف کر دوں یا پھر ہمیشہ کے لیے اس تعلق کو ختم کر دوں؟